بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دین دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک اہم موضوع کے حوالے سے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، آج کل جدید تکنیکی اور ترقی یافتہ دور میں انٹرنیٹ کا استعمال کافی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ دفتر ہو یا گھر، اسکول ہو یا کالج، غرض ہر جگہ اس کے استعمال کے بغیر کوئی بھی کام انجام نہیں پاتا۔ لیکن ساتھ ہی انٹرنیٹ کے غلط استعمال نے نوجوان نسل کو بے راہ روی کا شکار کر کے ان کی اخلاقی اقدار کو تباہ کر دیا ہے۔ نوجوان مغرب کے چمک دمک کو اپنا رہے ہیں، اور مغرب تو پہلے ہی سے تیار بیٹھا ہے کہ مسلم ممالک کو گرانے میں وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان مٹ جائے۔ وہ ہماری نوجوان نسل کو اپنے رنگ میں رنگ کر ہماری اقدار اور ہمارے دین سے ہمیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال آج کل دعا زہرا اور ظہیر کے معاملے میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ ناظرین، دعا زہرا سے متعلق آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے کراچی میں گھر سے بھاگ کر لاہور میں ظہیر نامی لڑکے سے شادی کی۔ کراچی کے علاقے ملیر کی رہائشی دعا زہرا کی گمشدگی کی خبر رمضان کے مہینے میں ملکی ذرائع ابلاغ پر نشر ہوئی تھی۔ دعا زہرا نے ظہیر احمد نامی لڑکے سے شادی کر لی، جس کا تعلق صوبہ پنجاب کے ایک شہر سے ہے۔ پھر اس کی عمر کا بھی تضاد سامنے آیا۔ والدین کے مطابق اس کی عمر 14 سال ہے، جبکہ میڈیکل میں اس کی عمر 17 سال ثابت ہوئی۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے تو بھی پاکستان میں تو شادی کی عمر قانونی طور پر 18 سال ہونا ضروری ہے، مگر عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ شواہد کی روشنی میں اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا، اور دعا زہرا کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے والدین پریشان ہیں۔ والد شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھا پاتے، جبکہ ماں دہائیاں دیتی روتی رہتی ہے۔ چھوٹے بہن بھائی الگ پریشان ہیں۔ ناظرین، دعا اور ظہیر کے انٹرویو آج کل وائرل ہو رہے ہیں، جس میں دعا نے بتایا کہ مجھے کسی نے نشہ نہیں دیا، نہ بلیک میل کیا، اور نہ ہی زبردستی کوئی بیان دلوایا گیا۔ میں نے اپنی مرضی اور پسند سے شادی کا فیصلہ کیا۔ ظہیر اور ان کی فیملی میں سے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں آنے والی ہوں۔ میں خود اپنے گھر سے رکشہ لے کر ٹیکسی سٹینڈ تک آئی اور پھر ان سے کہا کہ مجھے لاہور تک چھوڑ دیں، جس کا کرایہ 22,000 تھا۔ میرے پاس چونکہ پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے ڈرائیور کو کہا کہ وہ مجھے لاہور لے چلیں، میں وہیں ادا کر دوں گی، جو کہ ظہیر نے میرے پنجاب پہنچنے پہ ادا کیا۔ خود ہی آئی ہوں اکیلی، میں نے خود ٹیکسی کروائی، وہاں اس کو کہا کہ مجھے ٹیکسی اسٹینڈ پہ چھوڑ دیں، انہوں نے مجھے وہاں چھوڑا، تو پھر میں نے وہاں سے خود ٹیکسی کروا کے خود لاہور میں اپنی جبکہ ظہیر کا کہنا ہے کہ اس نے پنجاب سے FSC پری میڈیکل کیا ہے، اور میں اس کے ساتھ موبائل کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتا ہوں۔ میں آئی فون ریپیئر کر کے ان کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہوں۔ شروعات میں ہم PUBG پر ملے، اس کے بعد بات چیت شروع ہو گئی، لیکن اس کے بعد دعا کے گھر والوں نے اس کے گیم کھیلنے پر پابندی لگا دی، اور ہم 3 سال 4 ماہ سے ریلیشن شپ میں تھے۔ پھر ہم نے الگ گیمز میں بات چیت شروع کر دی تھی۔ اسٹارٹنگ میں ہم PUBG میں ملے تھے رینڈملی، تو اس کے بعد پھر بات چیت ہوتی رہی، تو 1-2 منتھ بعد اس کے گھر والوں نے شاید PUBG اس کی بند کر دی تھی۔ اس کے بعد پھر ہماری گیمز چینج ہوگی، پھر چیٹنگ پہ بات آ گئی، ایسے ہمیں 3 سال اور 4 منتھس ہو گئے ہیں اب تک ریلیشن شپ میں۔ ناظرین، ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی کیا گیا۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی نے محبت کی شادی کا پوچھا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا کہ اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر شادی سے پہلے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کسی محرم کی موجودگی میں بیٹھ سکتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں، تاہم اکیلے میں ملنا وغیرہ وغیرہ کرنا بالکل حرام ہے۔ لڑکا لڑکی اپنے والدین کی موجودگی میں جتنی بار چاہیں مل سکتے ہیں، ایک دوسرے سے گھنٹوں تک سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، تاہم اکیلے ملنا بالکل جائز نہیں۔ Regarding the love before marriage that we have nowadays in the modern society, in the Western society, but natural, it is haram. There is no LBW. LBW in the cricket you have leg before wicket. LBW is love before wedding. So the way we have in the Western culture, where there are girlfriend, boyfriend, and they want to test each other, they go out to a park and they go out for a movie, they sit in the last bench of the theater, or they want to enjoy, they go for dinner and they talk and they may go to hotel and sleep overnight. All these things is haram. بخاری مسلم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کرتے ہوئے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ پہلی دولت، دوسری باکردار، تیسری خوبصورتی، اور چوتھی دیندار ہونا۔ تاہم سب سے بہترین دیندار عورت یا مرد کا انتخاب ہے۔ My criteria was based on the hadith of the Prophet ﷺ, which is in Bukhari and Muslim, that while choosing a girl you look for 4 things. First is the wealth, second is the lineage, the nobility, third is the beauty, fourth is the deen,
And the best is the deen. You should choose a girl for deen. And this hadith was ingrained in my mind, and I decided I want to marry a girl who is as religious as possible. More religious than me. That was my aim. नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह दुआ ज़हरा और ज़हीर को हिदायत दे, ज़हीर के अहल खाना को तौफीक दे कि वो दुआ को अपनी बेटी बनाकर रखें और दुआ ज़हरा के अहल खाना को करार मिले। उनकी इज्जत जो गई वो तो गई, दुआ ही कर सकते हैं कि लोग ये वाक़या भूल जाएं और उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी न करें, उसके अहल खाना को करार मिले और सब मामलात बखूबी हल हो जाएं। आमीन।